السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس نے بھی کی وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہترین نمونہ بنایا ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے۔ اللہ پاک نے کہہ دیا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی سے بھی محبت کرو۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے تو محبت ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ اپنائے، تو صرف اسے اللہ سے محبت کرنا کافی نہیں ہوگا، اور اللہ سے محبت کرنا اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا۔ اللہ سے محبت شرط مانگتی ہے اس بات کی کہ جب تیرا دعویٰ ہے تجھے اللہ سے محبت ہے تو تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنی پڑے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی اپنانا پڑے گا۔ اور ہمیں اللہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے صحابہ کرام کی اتباع کرنے کا، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کا، کیونکہ براہ راست جو شاگرد ہے اللہ کے نبی کے وہ صحابہ ہے جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے دین سیکھا، تربیت ہوئی، صحبت حاصل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھے، وہ براہ راست صحابہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی سے براہ راست بیٹھ کے دین حاصل کیا، قرآن کا، حدیث کا، اللہ کے نبی سے حدیث سنی اور اس پر عمل کری، اور ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کی ہستی ہے جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو پر لازم ہے میری سنت کو بھی تھامنا اور میرے صحابہ کی سنت کو تھامنا، کہ جہاں اللہ کے نبی کی سنت کا پتہ نہ لگے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شریعت کا پتہ نہ لگے، وہاں تمہیں صحابہ کی اتباع کرنی ہے، صحابہ کے نقش قدم میں چلنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے براہ راست دین سیکھا ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مسلمان کوئی ایسا نہیں ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی نہ ہوئی ہو، ہر مسلمان کو خوشی ہوئی ہے۔ دیوبندی منع نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے نبی کی ولادت پہ خوشی نہ منائیں، یا اہل الحدیث منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ضرور خوشی منائیں، اور ہر مسلمان خوشی مناتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو رسومات آ گئی ہے، یہ کیک کاٹنا، نعوذ باللہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوانا، تو چھری پھیرنا، یہ گستاخی ہے، محبت نہیں ہے۔ اور بھنگڑے ڈالنا، ڈانس کرنا، ڈھمکے لگانا، اور یہ عورتوں کا بھی باہر نکلنا پردے کے بغیر، اور یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے، کوئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، صحابہ کرام نے یہ ہمیں تعلیم نہیں دی ہے۔ تو اگر صحابہ کرام میلاد مناتے ہیں جس طرح آج کے دور میں منایا جاتا ہے، ریلیوں کے ساتھ، جلوسوں کے ساتھ اور گاڑیوں کے ساتھ، تو صحابہ کرام مناتے تو یہ سب مسلمان مناتے ہیں، لیکن کیونکہ سارے مسلمان کہیں، اب سعودی عرب میں نہیں منایا جاتا میلاد اس طرح، مناتے ہیں وہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ، رب کے آگے سجدہ کرنے کے ساتھ، یہ اس طرح مناؤ جیسا صحابہ نے منایا۔ لیکن ہمارے یہاں تو اپنے اپنے لوگوں نے رواج بنائے ہوئے ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی ڈھمکے لگا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کہ کوئی لڑکی کو بٹھا کے حور بنا کے، اور عورتیں گھروں میں چلی گئی، نعتیں پڑھ رہی ہے، باہر کی آوازیں جا رہی ہے، ڈھمکے لگا رہی ہے، اللہ معاف کرے، بڑی بڑی داڑھی والے، سفید داڑھی والے ڈانس کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے منع کیا، ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے، اللہ کے نبی سے کبھی خوشی نہیں ہوگے۔ تو مسلمان کو تو خوشی ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی اور ولادت کی، لیکن صحابہ کرام نے میلاد منایا ہے، اللہ کے نبی کا ولادت پہ خوشی منائی ہے، اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ آگے کرتے رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا کرتے تھے، بلکہ ہاتھوں پہ پانی لے کر وہ چہروں میں ملتے تھے، کوئی پاؤں پہ، کوئی سینے پر، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا لعاب مبارک بھی زمین پہ نہیں تھوکنے دیتے تھے، وہ بھی ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ اللہ کے نبی کا خون جو تھا وہ صحابی نے پی لیا تھا، کہ صحابی کا واقعہ آتا ہے، اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت صحابہ کو تھی اور اللہ کے نبی کو ان سے تھی، اتنی محبت ہمیں نہیں ہوگی۔ اور جب ہم بڑے بڑے دعوے دار کر رہے ہیں کہ ہم عشق رسول ہے اور نال مبارک، اور نال مبارک کی شکلیں بھی مختلف ہے، کوئی کیسا بنا ہوا ہے، کوئی کیسا بنا کیسا بنا ہوا ہے، تو ایک جیسے نال مبارک ہے ہی نہیں، کیسے اللہ کے نبی کی طرف اس بات اس کو منسوب کر دے گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال مبارک ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی جھوٹی بات کسی میری طرف کسی بات کو منسوب کرے عمدن جو میری طرف نہ ہو، جسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو بھائی اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اب تو بریلوی علماء بھی منع کرنے لگے کہ بھائی اس طرح میلاد نہ مناؤ ڈھمکی لگانے کے ساتھ، ڈانس کرنے کے ساتھ، اور کیک کے اوپر چھریاں پھر رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اور ایک موقع پر جب مولا علی کو انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کے نبی کو محمد رسول اللہ مانتے تو ہم کیوں صلح کرتے ہو، کیوں مطلب جنگ کے لیے بات ہوتی ساری، ہم نہیں مانتے جبھی تو ہم نے صلح کری اور سارا لکھوایا ہے اسلام جو بھی ہے۔ اور تو اللہ کے نبی نے علی کو کہا، مولا علی کو، کہ محمد نام مٹا دو، رسول اللہ مٹا دو، کہا نہیں میں نہیں مٹا سکتا، منع کر دیا۔ تو ان کی محبت اللہ کے نبی سچی تھی۔ آج ہم محمد نام لکھوا کر اور اس پہ چھوریاں پھیر رہے، کتنا اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہوگی روزے رسول پہ۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت رکھنے کو تیار نہیں، اور مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، باہر جلوس کے لیے نکل رہے لوگ، ریلیوں میں جا رہے ہیں اور مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہے، ظہر کا ٹائم گزر گیا، عصر گزر گیا، مغرب گزر گیا، اور یہ مسجدوں میں جا نہیں رہے، اور جو مسجد کے اندر ہے انہیں گستاخی بول رہے، گستاخ رسول ہے یہ، اور خود عاشق رسول کے ٹھیکیدار بنے پڑے، جھنڈے اٹھائے ہوئے اور لائٹیں لگائی ہوئی، لائٹیں بھی چوری کو لگائی ہوئی، اللہ معاف کرے۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ تو جس کام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا وہی ہم کام کر رہے ہیں، تو اس سے اللہ کے نبی کو خوشی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے نبی بہت زیادہ ناراض ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے صحابہ کرام کی اتباع کرے، اگر صحابہ کرام میلاد مناتے تو یہ تو اس بات کی خود دلیل ہے، سعودیہ میں نہیں منایا جاتا اور بہت سے کو میلاد نہیں منایا جاتا اس طرح جس طرح یہ ہمارے عام ہو گیا۔ اور یہ بدعت ہے، بدعت جو ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے، ہر سال الگ طریقے سے بدعت پھیلتی ہے، اللہ ہمیں بدعت سے بچائے، ہر بدعت گمراہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ پہلے پنکھا نہیں تھا، یہ قالین نہیں تھے، یہ نہیں تھا، بھائی وہ ہم اسے دین سمجھ کے تھوڑی استعمال کرتے ہیں، پنکھے کو، قالین کو، ایک چیز کو دین سمجھ کے استعمال نہیں کرتے ہم اسے ایک ضرورت کی چیز سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ تو ڈھول باجے اور ڈھمکے پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا کیا کام کر رہے ہیں، تو اس سے اگر لگ رہا بھی ناراض ہو گئے، خوش نہیں ہو گئے۔ تو اگر اس طرح اگر صحابہ کرام نے بنایا ہوتا تو سب سے پہلے ہم آگے ہوتے اور مسلمان تمام حاضر ہوتے، اس میں زیادہ تر کم علم لوگ چلے جاتے ہیں بیچارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناؤ، منع نہیں کرتے، مناؤ بالکل مناؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ۔ ہمارے نبی صرف 12 دن کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، قیامت تک کے لیے نبی ہے اور ہر ایک کے لیے نبی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم صرف 12 دن عاشق رسول نہ بنے، غلام رسول کا تو گلے میں نہ ڈالے، اور غلام رسول صرف 12 دن کے لیے نہیں ہے، ہمیں قیامت جب تک زندگی ہے درود شریف کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ صرف 12 دن کے لیے ہم حسین نہیں بن جائے تو یہ کون سا کمال کا کام کیا؟ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں حق کی طرف آنا چاہیے، حق کی بات ماننی چاہیے، حق بات تسلیم کرنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ تیز آواز سے نعتیں چلا رہے، بیمار بھی ہے جو گھروں میں بیچارے جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تیز آواز کس سے برداشت کرتے ہوگے؟ منع کرو تو کہتے ہیں یہ، میں نے خود ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندے نے جن کے گھروں میں لائٹیں نہیں تھی، یہ بھی دوزخ کی گھر ہے، یہ بھی دوزخ کی گھر ہے، یہ بھی دوزخ کی گھر ہے، اللہ معاف کرے، اس پہ لائٹیں لگی ہے جنتی گھر ہے۔ ارے بیوقوف نادانی، لائٹیں لگانا کہ جنت کا ثبوت ہے یا جنت کی گارنٹی دی اللہ کے نے؟ میری ولادت کی خوشی میں لائٹیں لگائے گا وہ جنتی ہو جائے گا؟ کیا جنت ملنا اتنا آسان ہے؟ تو بھائیو اس سے باہر آؤ، اس ٹائم جدید دور ہے، تو یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں، جس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، جلوس میں شرکت کری لیکن ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نہیں پڑھی، مغرب کی نہیں پڑھی، نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہے، تو یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ عاشق رسول نہیں ہے، اس اللہ کے نبی سے محبت ہے ہی نہیں، یہ تو بس ایک دعوے کر رہا ہے جھوٹے۔ اگر اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہوتی تو جس کو اللہ کے نبی نے ٹھنڈک کہا ہے، ٹھنڈک کہا ہے، دو چیزوں کو ٹھنڈک کہا ہے، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور کہا حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کبھی بھی وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ مسجد ویران پڑی ہوئی ہے اور یہ جلوسوں میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، نمازیں نکلی جا رہی ہو کہ نام عاشق رسول، ایک جھنڈا لگا دیا ادھر لگا لیا، ایک ادھر لگا لیا، نہ لے کہ نام عاشق رسول ہے۔ کون سا عشق رسول تم نے ادا کیا ہے؟ کوئی عشق رسول نہیں ہے، یہ جھوٹے دعوے ہیں تمہارے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہوتی تو کبھی بھی تم نماز پڑھنا نہیں چھوڑتے،
اور نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، قضا نہیں کرتے کبھی بھی، اور چہرے پہ داڑھی سجاتے اور سنت رسول کا امامہ سجاتے، گناہوں سے بچتے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچتے۔ لوگوں کو وہ پڑھا تھا میں نے ایک جگہ کہ بیت اللہ کے طوافوں کے چکر لگانے سے لوگوں کے لیے چکر معاف نہیں ہو گئے، تو تم نے لوگوں کو چکر دیے نا، وہ بیت اللہ کے طواف کرنے سے معاف نہیں ہو گئے، وہ دینے پڑے گے۔ اللہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تو بھئی ہمیں اللہ پاک سچی اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی کرنے کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل البیت سے سچی محبت، اہل البیت کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خوشی مناؤ، ہر مسلمان مناتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے ساتھ خرافات سے بچو، یہ غلط رسومات سے بچو، یہ ڈانس کرنے سے بچو، اور مسجد میں جاؤ، سجدے کرو، رب کو راضی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھو۔ یہ جو عاشق رسول بنے پڑے ان سے پوچھو کہ تم نے 12 ربیع الاول کے دن یا 12 دن کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھا، بتاؤ کتنی قرآن کی تم نے تلاوت کری، کتنے رب کو راضی کرا، کتنے تم 12 دن گناہوں سے بچے، تو پتہ چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے کسی نے درود شریف پڑھا ہوگا، ورنہ زیادہ تر تو ایسے ہی ہو گئے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کم ہیں، بہت زیادہ ہے دنیا میں، ان کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، اس میں میری بھی نجات ہے اور آپ کی نجات ہے۔ صحابہ کرام کی اتباع کرنی پڑے گی، اہل بیت کی اتباع کرنی پڑے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ صحابہ کی اتباع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو گئے، اور میں صرف ایک فرقہ کامیاب ہے۔ تو صحابہ کے نام نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے جو کامیاب ہے، ناجی فرقہ ہے، جنت میں جانے والا ہے؟ تو کہا جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا وہ کامیاب ہے۔ تو بھائی ہمیں صحابہ کرام کی اتباع کرنی چاہیے، صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امیر معاویہ، جتنے بھی امام حسن حسین، جتنے بھی صحابہ کرام اہل البیت ہیں، ان سب کی اتباع کرنی چاہیے، اس میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ فرمایا میرے اہل البیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جس میں نجات جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل البیت دونوں کی سچی اتباع اور محبت کرنے والا بنائے، سچی عقیدت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔